ہے، تمام پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے وہی دین ہے جو آیا۔ تو دین کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اور یہیں سے ہر سمجھدار آدمی یہ بھی سمجھ لے گا کہ ملوکیت و سلطنت کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔ پہچان یہ ہے کہ جہاں زیادتی ہو رہی ہو وہاں ملوکیت ہے، اور جہاں زیادتی اور جبر نہ ہو رہا ہو وہاں دین ہے۔ جہاں زیادتی ہو رہی ہو وہاں ملوکیت و سلطنت ہے، اور جہاں زیادتی اور جبر نہ ہو رہا ہو وہاں دین ہے۔ اب اس دین کو سمجھنے کے واسطے ہم نے دین کو کیسے سمجھا، کیسے مانا؟ اللہ نے دین ہمارے پاس بھیجا پیغمبروں کے ذریعے۔ اللہ نے دین ہمارے پاس بھیجا پیغمبروں کے ذریعے۔ دین جو ہے میرے دوستوں وہ ایک قانون ہے، انسان کیسے زندگی گزارے، اس زندگی گزارنے کے قانون کا نام دین ہے۔ ہم بنائیں تو قانون ہے، اللہ بنائے تو دین ہے۔ کہ پہلے دین کو سمجھ لے بچے کہ دین ہے کیا چیز۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی اس بات کی طرف اشارے کیے تھے، اور آج پھر اس کی طرف اشارے کر رہا ہوں کہ ہم بناتے ہیں تو اس کو قانون کا نام دیتے ہیں، اور اللہ بناتا ہے تو اس کو دین کا نام دیا جاتا ہے۔ قانون میں بھی یہ ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے۔ دین میں بھی یہ ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے۔ لیکن دین جو ہے وہ قانون کے مقابلے میں زیادہ فراغ دل ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے فراغ دل ہے؟ دیکھیے، دین جو ہے اور قانون جو ہے اس کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر آپ زندگی بھر کوئی کام خلاف قانون نہ کریں اور آپ کی عمر 90 سال ہو جائے مثلا، اور 90 سال کی ایج میں آپ اپنی گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن دیں کہ میں 90 ایئرس کا ہوں اور میں نے آج تک کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا ہے، لہذا مجھ کو کچھ انعام دیا جائے، تو کسی گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ کوئی انعام دے اس کو۔ آپ جانتے ہیں وہ آپ کو کیا لکھیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ایک اچھے سٹیزن کی حیثیت سے آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ کوئی خلاف قانون کام نہ کریں۔ آپ کا انعام یہی ہے کہ آپ کو کوئی سزا نہیں ملی آج تک، اور آپ آزاد گھومیں، کبھی آپ کورٹ میں نہیں بلائے گئے، کبھی آپ پولیس اسٹیشن پر نہیں بلائے گئے، کبھی آپ سے کوئی اسٹیشن کال نہیں ہوا۔ آپ کا یہی انعام ہے، اسی کو اپنا انعام سمجھیے۔ لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ہم آپ کو انعام دے دیں کہ آپ نے تو کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا ہے لہذا آپ کو پینشن ملے گی، یا یہ لم سم اماؤنٹ ملے گا، یا ایک گھر مل جائے گا، یا یہ مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ تو دنیا کے کوئی دستور بھی اور کوئی قانون بھی جرم کرنے والے کو سزا تو دیتا ہے، جرم نہ کرنے والے کو انعام نہیں دیتا۔ لیکن مذہب اتنا فراغ دل ہے کہ اگر جرم کرنے والے کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے تو جرم نہ کرنے والے کے لیے جنت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے پاس جہنم کا تصور تو ہے، جنت کا نہیں ہے۔ مذہب جو ہے پہلے جنت کا تصور پیش کرتا ہے، پھر جہنم کی بات کرتا ہے۔ تو مذہب ایک قانون ہے۔ کیا قانون ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، اس قانون کا نام مذہب ہے، اس قانون کا نام دین ہے۔ اب یہ قانون 3 مرحلوں سے گزرتا ہے جب انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ قانون بنتا کیوں ہے؟ قانون بنتا ہے انصاف کے واسطے۔ دیکھیے غور کیجیے گا، قانون بنتا ہے تاکہ انصاف ہو سکے، جسٹس ہو سکے، ناانصافی کو روکا جا سکے، اس لیے قانون بنتا ہے۔ اور قانون ہمیشہ ویکر سیکشن کا مددگار ہوتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ ہمیشہ قانون توڑنا چاہتے ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ ہمیشہ قانون کا سہارا چاہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دستور دنیا ہے۔ اور اگر آپ زندگی کی اسٹڈی کیجئے تو آپ کو یہ فیکٹ مل جائے گا کہ طاقتور چاہتا ہے کہ اس کی طاقت ہی قانون بنے۔ اگر آپ کے پاس 99 ایکڑ زمین ہے اور میرے پاس 1 ایکڑ ہے تو مجھ سے آپ کو خطرہ نہیں ہے،
1 एकड़ वाले से 99 एकड़ वाले को खतरा नहीं है, लेकिन 99 एकड़ वाले से 1 एकड़ वाले को खतरा है। वो रोज यही सोचता है, अगर ये 1 एकड़ भी मुझे मिल जाए तो मेरा पूरा 100 एकड़ का चक हो जाएगा पूरा। इसके अंदर एक आदमी का नाम है बीच में, ये अच्छा नहीं लगता है। ये पूरा प्लाट मेरा हो जाएगा, यहाँ से वहां तक पूरी जमीन बगैर शिरकत के मेरी हो जाएगी। ये एक आदमी का जो है 1 एकड़, ये मुझे मिल जाए। अब इसके लिए मुझ पर दबाव डाले जाएंगे, मुझ पर प्रेशर डाले जाएंगे, मुझको धमकियां दी जाएंगी, मुझ पर ताकत इस्तेमाल की जाएगी। कानून का काम भी यही है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे, और मजहब का काम भी यही है कि मुझे प्रोटेक्ट करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, कानून होता है इंसाफ के लिए। देखिए, इसका सिलसिला बहुत दूर तक है, और मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा हूं, जिसको आप गौर से सुनने की कोशिश करें कि ये क्या बात है। कानून इसलिए होता है कि इंसाफ और जस्टिस हो। दुनिया में जब जस्टिस होती है तो पीस कायम होता है, अमन आता है, और दुनिया में जब इनजस्टिस होती है तो बेचैनी पैदा होती है, डिस्टर्बेंस होता है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, और अमन व अमान के टुकड़े होते हैं। आप इसको बड़े पैमानों पर देखिए तो सियासत में और तारीख में आपको बड़ी बड़ी कहानियां मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि आपको छोटे और घरेलू पैमाने पर इसकी तस्वीरें दिखाऊं। आप मजलिस कीजिए, और मजलिस के अंदर बहुत मुख्तसर छोटा सा कोई हिस्सा बनवाइए, बहुत जरा सा, और 2 घंटे मजमे को बिठाइए, और उसके बाद एक छोटी छोटी पुड़िया हिस्से की बांटते चले जाइए सबको। मजहब बदल दूं अगर कोई कहे कि हिस्सा कम है। मजलिस में आए हैं, जितना भी मिले तबर्रुक नियाज सराख होगा, जितना भी हो बिल्कुल सराख होगा। लेकिन जहां आपने एक को 2 पुड़ियां दे दी, वहीं पीछे वाला कह रहे जनाब इनमें कोई खास बात थी जो आपने इनको दोहरा हिस्सा दिया। देखिए, इंसाफ के दामन पर जरा सी शिकन आई और बेचैनी आई। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं आपके सामने, आप इस एज के बच्चों को बुलाइए और एक डिब्बे में लाइए बर्फी, और इन बच्चों को एक एक डली बांट दीजिए। सब बड़े खुश खुश चले जाएंगे बर्फी लेते। दूसरे दिन फिर बुलाइए एक डिब्बा बर्फी, फिर इन सबको बुलाइए, सब बच्चों को एक एक डली दीजिए, एक को 2 दे दीजिए। जैसे ही एक को 2 दीजिएगा वैसे ही बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरा आ जाएगा, हमको भी 2 दीजिए। कोई उसके हाथ से छीनने लगेगा, कोई रोने लगेगा, कोई अपनी डली वापस करने लगेगा। पूरे बच्चों में डिस्टर्बेंस फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? इसलिए कि इंसाफ के दामन पर शिकन आई है। मालूम है, जब इंसाफ के दामन पर शिकन आती है दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और जब इंसाफ का दामन साफ रहता है तो दुनिया में अमन रहता है। मजहब इसीलिए आया कि इंसाफ के दामन पर शिकन ना आए, ताकि वो रीजन ही ना पैदा हो जिससे दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। और अज़ीज़ान गिरामी, ये भी जहन में रखिए आप कि आज जो दुनिया में डिस्टर्बेंस है, और जिस तरीके की रुख के ऊपर इंसान जा रहा है कि ना उसकी जान महफूज है, ना उसका माल महफूज है, ना वो अपने घर में अपने को सेफ महसूस करता है, ना वो बाहर अपने को सेफ महसूस करता है। एयरपोर्ट पर है तो खतरा है, ट्रेन में है तो खतरा है, ऑफिस में है तो खतरा है, घर में है तो खतरा है। या अल्लाह, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और हर ताकत नाकाम हो चुकी है अमन बहाल करने में। अब तक का तजुर्बा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक आलात, सुपर पावर्स, जबरदस्त ताकतें, बड़ी बड़ी फौजें, बहुत बड़ी बड़ी आर्मी पीस प्रिवेल करने में दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, और अभी तक कामयाबी नहीं हुई है। तो यकीन मानिए आप कि यह कामयाबी अमन को उस वक्त तक न मिलेगी जब तक इंसान के दिमाग में ये फीलिंग डेवलप न हो जाए कि इंसाफ के साथ जो उसका हक है वो उसको मिल रहा है। और यहीं से हमारी आंखें खुलती हैं जब हम रसूल की उन हदीसों को देखते हैं जो आज से 1400 बरस पहले इरशाद फरमाई थी कि जब आएगा मेरा कायम तो अदल की हुकूमत कायम करेगा। ये लफ्ज़ अदल की हुकूमत हर रवायत में मिलेगा आपको कि जब आखिरी इमाम आएंगे तो अदल की हुकूमत कायम करेंगे। ये इंसाफ दुनिया में जब कायम होगा जब ही अमन कायम होगा, इसके पहले अमन कायम होना नामुमकिन है। सलावत भेज दें मोहम्मद।
تو عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قانون جب اپنا کام کر لیتا ہے تو انصاف قائم ہوتا ہے، اور جب انصاف قائم ہوتا ہے تو امن قائم ہوتا ہے، اور مذہب کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا امن و امان سے رہے، سکون کا گہوارہ بنے۔ قانون جب 3 مرحلوں سے گزرتا ہے تب جا کے کہیں امن قائم ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے قانون سازی، لیجسلیشن، قانون کا بنایا جانا، یہ پہلا اسٹیج ہے۔ جن لوگوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے ان کی طاقت کو دیکھ کے، ان کی قوت کو دیکھ کے، ان کی امنگوں کو دیکھ کے، ان کے حوصلوں کو دیکھ کے، ان کے ولولوں کو دیکھ کے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے قانون بنایا جائے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان عوام تک پہنچایا جانا جن کے لیے قانون بنا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی کمیٹی ہے 5 آدمیوں کی، آپ نے بند کمرے میں بیٹھ کے قانون بنا لیا، اور آپ نے یہاں سینٹر میں بتایا نہیں کہ یہ قانون بنا ہے، اور دوسرے دن سے آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں کہ صاحب آپ قانون توڑ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کیا قانون ہے، آپ توڑنے کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے ہمیں بتایا تو ہوتا کہ آپ نے قانون بنایا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچایا جانا جن کے لیے قانون بنا ہے۔ تیسرا اسٹیج ہے جب قانون بنا کے لکھ دیا گیا کاغذ پر، تو اس قانون کا انٹرپریٹیشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ دیکھیے 3 مرحلے ہیں۔ قانون کا انٹرپریٹیشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق، یہ شرط لگی ہوئی ہے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ اس لیے کہ ایک عبارت کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، لہذا اس عبارت کا کیا مطلب ہے، ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس قانون کا صحیح انٹرپریشن کرے کہ جس نے قانون بنایا ہے اس نے قانون بناتے وقت اس قانون کی اسپرٹ کیا رکھی ہے، اس کے مطابق اس کا انٹرپریشن ہو۔ جب یہ تینوں مرحلے مکمل ہوں گے، توجہ سنیے گا، جب یہ تینوں مرحلے مکمل ہوں گے تو انصاف کا تقاضا پورا ہوگا، اور جب انصاف کا تقاضا پورا ہوگا تو دنیا میں امن قائم ہوگا اور انسان کو سکون ملے گا۔ اب آئیے ہمارے یہاں اسلام میں کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو نہیں ہے لیکن ایک اصول بنا ہوا ہے۔ اسلام میں قانون بنانا صرف اور صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ لیجسلیشن اسلام میں نہ پبلک کے ہاتھ میں ہے، نہ رسولوں کے ہاتھ میں ہے، نہ اماموں کے ہاتھ میں ہے، نہ مولویوں کے ہاتھ میں ہے، نہ بادشاہوں کے ہاتھ میں ہے، نہ تاجروں کے ہاتھ میں ہے۔ قانون بنانا اسلام میں صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ جس نے انسان بنائے ہیں وہی قانون بنائے گا۔ تو اسلام میں قانون بنانا اللہ کا حق ہے۔ اب دوسرا اسٹیج ہے قانون پہنچانا، ادھر سے لے اور ادھر پہنچائے، وداؤٹ ایڈیشن اینڈ آلٹریشن، بغیر کسی تحریف کے، بغیر بدلے ہوئے، بغیر کامے اور فل اسٹاپ کی جگہ تبدیل کیے ہوئے، بغیر ایک نقطے کو ادھر سے ادھر کیے ہوئے، ایز اٹ از ان ٹوٹو ویسا ہی لائے جیسا اس نے بنایا ہے۔ یہ کام رسول کا ہے، یہ کام رسول کا ہے کہ رسول اس پیغام کو ویسے ہی لائے جیسے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دوسرا اسٹیج ہے کہ وہ ہم تک، عوام تک، اللہ کے بندوں تک یہ قانون پہنچا دے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، مثلا اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ نے حکم دیا ہے کسی کی غیبت نہ کرو، اللہ نے حکم دیا ہے چوری نہ کرو، مثلا یہ وہاں سے وہ جو اللہ کے آرڈر ہیں ان کو یہاں تک پہنچائے۔ یہ کام رسول کا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا اسٹیج ہے قانون کا انٹرپریشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔
یہ کام جو ہے یہ اسلام میں امام کے ذمہ ہے. جو قانون کی تشریح جب وہ قرآن میں لکھا ہوا ہو تو مطابق مرضی پروردگار کرے. جیسا اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق اس کا انٹرپریشن کرے. اور عزیزان گرامی دیکھیے، اس کے اوپر کوئی تعجب کرنے کا مقام نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی جوش محبت کی بات ہے اور نہ یہ کوئی ضلع کی بات ہے. یہ بالکل سمپل بات ہے کہ دنیا میں جتنی گورنمنٹیں اور جتنی حکومتیں ہیں سب کے پاس قانون ہیں. کوئی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر قانون کے چلتے ہیں. ہر سرکار کے پاس قانون ہے، لیکن قانون پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے کسی کے لیے. آپ آزاد ہیں، فری ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ لائبریری پوری خرید لیجئے، ہر ملک کا قانون پڑھ ڈالیے، آپ جتنا چاہے نالج حاصل کر لیجئے قانون میں. لیکن آپ کا انٹرپریشن گورنمنٹ تسلیم نہیں کرے گی. قانون کی نالج آپ کو کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن قانون کی نالج ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، اس ملک کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے مار ڈالے، انٹینشنلی کوئی کسی کا مرڈر کرے تو اس کی سزا پھانسی ہے، موت، ہینگ ٹل ڈیتھ. اس کو اتنی دیر ٹانگو کہ مر جائے. یہ قانون ہے ہندوستان کا. ہم ہندوستانی ہیں، ہم نے قانون پڑھ لیا اچھی طرح سے، وہ سمجھ لیا. ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کا مرڈر کیا، جلدی سے ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے فوراً ہی اس کو سولی پر ٹانگ دیا. اس لیے قانون میں لکھا ہے کہ جو آدمی انٹینشنلی مرڈر کرے کسی کا، اس کو پھانسی دے دو. فوراً پولیس آ گئی ذرا دیر میں. ہم سمجھے انعام اکرام لے کے آئیے، جلدی سے آپ نے معاملہ نپٹا دیا، زیادہ آپ کا شکریہ. انہوں نے الٹے ہم ہی کو پکڑ لیا. بھائی ہم نے تو قانون پر عمل کیا، ان کا قانون پر آپ نے عمل کیا. آپ ہوتے کون ہیں عمل کرنے والے؟ کس اتھارٹی سے آپ نے عمل کیا؟ آپ کی اتھارٹی کیا ہے؟ آپ ہیں کون صاحب جو آپ نے عمل کیا؟ آپ کو چاہیے تھا آپ پولیس میں رپورٹ کرتے، اس آدمی کو پولیس میں پکڑواتے، پولیس اس پر کیس دائر کرتی، عدالت میں جاتا، اس جج کے سامنے جاتا، اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا. پھر وہ جج جو پھانسی لکھنے کے لیے اتھرائز ہے، ہر جج اتھرائز نہیں ہوتا، ایک اسٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد جج اتھرائز ہوتا ہے. وہ جج جو پھانسی لکھنے کے لیے اتھرائز ہے، جب وہ اپنے قلم سے پھانسی لکھتا تو وہ لیگل تھی اور قانونی تھی. آپ کون ہوتے ہیں ایک آدمی کو مار ڈالنے والے اور سزا دینے والے؟ معلوم ہے کہ قانون کے جاننے سے یا اس پر عمل کر لینے سے معاملہ کافی نہیں ہے، بلکہ بگڑ جاتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو علی علی کیا کرتے اور لوگوں نے بھی اچھے اچھے کام کیے، اس کا ذکر نہیں کرتے. ارے وہ اتھرائز کس نے کیا تھا یہ سب کام کرنے کے لیے؟ عزیزان گرامی، مسئلہ غور طلب یہ ہے کہ قانون کا انٹرپریشن قانون کی بنانے والے کی مرضی کے مطابق. اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خالی آپ دیکھ لیجئے اس ملک میں یا جس ملک سے آپ آئے ہیں اس میں، یا جہاں جہاں آپ رہ چکے ہیں وہاں دیکھ لیجئے کہ غریب سے غریب ملک ہو، مالدار ملکوں کی بات جانے دیجئے، غریب سے غریب ملک بھی جس کے پاس قانون ہے، اور ہر ملک کے پاس قانون ہے، وہ لمبی تنخواہیں دے کے بڑی عزت سے اونچی کرسیوں پر ججز کو بٹھاتے ہیں اور ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. اور وہی جج اتھرائز ہوتے ہیں قانون کا انٹرپریشن کرنے کے.
اب جب کیس چلتا ہے تو بوتھ پارٹی کے وکیل جو ہیں وہ جج کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور کوئی یہ کہتا ہوا نہیں جاتا ہے کہ میں قانون کی دھجیاں اڑانے آیا ہوں، میں قانون توڑنے آیا ہوں، بلکہ دونوں طرف کے وکیل قانون کی دہائی لے کے آتے ہیں کہ سرکار قانون کی فریاد ہے، قانون کے مطابق ہمارے ساتھ مدد کی جائے، قانون کے مطابق ہمارا انصاف کیا جائے، ہم قانون کی دہائی دیتے ہیں۔ اور دونوں نظیریں بھی ہوتی ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، ایویڈنسز ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، وہ سب پیش کرتے ہیں جج کے سامنے۔ اب جج جو ہے اس کا کام یہ ہے، جس کو گورنمنٹ نے اپائنٹ کیا ہے، اپائنٹڈ بائی پبلک نہیں ہوتا، اپائنٹڈ بائی گاڈ ہوتا ہے، اپائنٹڈ بائی گورنمنٹ ہوتا ہے، ہاں سرکار اپائنٹ کرتی ہے اسے۔ اب وہ سنتا ہے دونوں طرف، اور سننے کے بعد اس کے خیال میں جو بات صحیح کہہ رہا ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، اور وہی فیصلہ جو ہے وہ لیگل مانا جاتا ہے۔ حالانکہ قانون کی کتابوں میں پورا قانون لکھا موجود ہے، کیا غور کیجیے گا، حالانکہ قانون کی کتابوں میں پوری ڈیٹیل سے قانون لکھا ہوا موجود ہے، لیکن انٹرپریشن کے واسطے ہر حکومت جج بٹھاتی ہے۔ اب اس ججوں کو، اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جج اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ اکیلے کتاب کافی نہیں ہے جب تک قانون کا انٹرپریشن کرنے والا نہ ہو۔ اب اس کے اندر ایک بات ضرور ہے کہ بھائی اس میں ایک گنجائش ایرر آف ججمنٹ کی بھی آتی ہے۔ سمجھ لیجیے بات، اس کو سمجھ لیجیے آپ، اس میں ایک لفظ آتا ہے ایرر آف ججمنٹ، یعنی اس نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی، مگر ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، اس نقطے پر اس کی نظر نہیں پڑی اور اس سے فیصلے میں غلطی ہو گئی۔ یہ مجبوری دنیا میں ہر ایک کے ساتھ اس لیے ہے کہ انسان کی مینوفیکچرنگ میں یہ کمزوری ہے کہ اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، یا مختلف ایسپیکٹس جو ہیں ان میں سب پر اس کی نظر کبھی نہیں جا پاتی ہے۔ لیکن اگر آرڈر پر انسان بنتا ہوتا، اگر آرڈر پر انسان بنتا ہوتا کہ صاحب جیسا آرڈر دیجئے ویسا بن کے ملے گا، تو حکومتیں ججز کو کیسا بنواتی ہیں؟ اب خالی اتنا بتائیں، اگر آرڈر پر انسان بنتا ہوتا، جیسے آرڈر پر سامان بنتا ہے کہ وہ کمپنی کو آرڈر دے دیا کہ ایسا 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 ہمیں چاہیے، ان میں ویسے اس حساب سے بنا کے دے دیا، تو اگر الہی کمپنی میں آرڈر پر بنتا ہوتا کہ جیسا آرڈر دیجئے ویسا بنا کے دے دیں گے، تو حکومتیں ججز کے لیے کیسا آرڈر بھیجتی جس سے غلطی نہ ہو، جس سے بھول چوک نہ ہو، جس سے خطا نہ ہو؟ تو حکومتوں کی مجبوری تو یہ ہے کہ ان کو بنے بنائے ملتے ہیں اور ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن جو آدمی کو مینوفیکچر کرتا ہے اور بناتا ہے، جب اس نے تشریح دین کے لیے آدمی بنائے تو اگر معصوم بنائے تو حیرانی کی بات کی ہے۔ اگر معصوم بنائے تو حیرانی کس بات کی ہے بھائی، تعجب کس بات کا؟ یہ اللہ کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ ہی آرڈر بنوائیے تو آپ خود معصوم بنوائیے گا، یہ تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ایسا ہے۔ اگر اختیار میں ہو تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 3 اسٹیج ہیں: قانون کا بنایا جانا، قانون کا پہنچایا جانا،
اور قانون کا انٹرپریشن یعنی قانون کا بتایا جانا، تشریح قانون، قانون کے بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ اب یہیں سے بعض نقطے ایسے ہیں جو بچوں کی، نوجوانوں کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے ہیں لیکن سب کانٹیننٹ میں اور جگہ ہوتے ہیں، کہ صاحب وہ نبوت کیسے ختم ہو گئی، اور نبوت کا سلسلہ کیا ختم ہو گیا، یہ نبوت کا سلسلہ آگے بڑھ گیا، اور اس کے اندر بہت سے فرقے پیدا ہو گئے رسول اللہ کے بعد بھی، جیسے قادیانی فرقہ، جیسے بہائی فرقہ، یہ پیدا ہوئے، اور ان کے لوگوں نے دعویٰ نبوت کیے یا دعویٰ رسالت کیے کہ میں رسول ہوں یا نبی ہوں، اور اس کے سلسلے میں ہنگامے رہے اور ہیں، بعض ملکوں میں آج بھی اس کے اثرات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر جگہوں پر، ہندوستان میں اس کا زور کم ہے، پاکستان میں زیادہ ہے، ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے علماء تقریریں کر رہے ہیں ختم نبوت کے لیے، دلیلیں دی جا رہی ہیں ختم نبوت کے اوپر، اور اس کے اندر کچھ ایسا ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو ختم نبوت کو نہیں مان رہا ہے، مطلب کوئی اسلام سے خارج کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ سب ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں، اور وہ پورا بیک گراؤنڈ جو ہے، میں سمجھتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے۔ ورنہ ایک سمپل سوال اکثر ہم سے بچے کرتے ہیں کہ آج جب اچھی خاصی رسالت چل رہی تھی تو اس کو اللہ نے ختم کیوں کر دیا؟ کبھی دوسری طرح کا سوال ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو ذریعہ ہے معلومات کا، وہ یہ ہے کہ مجھ سے جو لڑکے اور نوجوان سوال کرتے ہیں، اس سے مجھ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں لوگوں میں گردش کر رہی ہیں، میں اسی سے اپنا سبجیکٹ معین کرتا ہوں یا مجلس کے اندر اس کا ٹچ دیتا ہوں، تاکہ وہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے ذہن تک پہنچ جائے اور نوجوانوں تک پہنچ جائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ صاحب جب دنیا میں آبادی اتنی سی تھی، بالکل اتنی سی تھی، ایک ملک کی آبادی کے برابر پوری دنیا کی آبادی تھی، تو اس وقت تو 4 نبی اور 8 نبی اور 6 نبی ایک ساتھ ایک کے بعد ایک چلے آ رہے ہیں، اور اب جب دنیا اتنی آباد ہو گئی اور اتنی پھیل گئی اور اتنا زیادہ پاپولیشن بڑھ گئی، اور پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ پرابلمز بڑھیں، مسائل بڑھے، مشکلات بڑھے، تکلیفیں بڑھیں، دکھ بڑھے، جرائم بڑھے، مطلب سبھی کچھ ہوا، ہر چیز بڑھی پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ۔ تو اب اللہ بھول گیا اپنی پبلک کو، اب نہ نبی آتا ہے نہ رسول آتا ہے، کوئی نہیں آتا، کچھ نہیں۔ یہ بات کچھ صاحب سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا معاملہ ہے۔ تو اصل میں ذرا سا آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ نبی کے آنے کو پاپولیشن سے ریلیٹ کر رہے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کا کام ہے اللہ کا دین ہم لوگوں تک پہنچانا، دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، نبی کا کام ہے اللہ کا دین ہم تک پہنچانا، اور دیکھیے لفظ جو ہے اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں معاملہ مشکل یہ ہے کہ ہم ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ رہیں آسٹریلیا میں یا امریکہ میں، کہیں ہم لوگ ہیں سب کانٹیننٹ کے، ہماری زبان ہے اردو مثلا، اسلام ہے عربی میں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں اس لیے بھی نہیں آتی ہیں کہ وہ ہماری زبان نہیں ہے، ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو ہمیں سمجھنے میں زحمت ہوتی ہے۔ نبی، رسول، نبی کے رسول کے معنی کیا ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ رسول معنی بھیجا ہوا۔ اگر آپ کوئی پیغام لے کے، کوئی میسج لے کے، کوئی کتاب لے کے، کوئی کاغذ لے کے، کچھ لے کے کسی آدمی کو میرے پاس بھیجیں، تو وہ آدمی جو آپ نے بھیجا ہے، مجھ تک آیا ہے، وہ آپ کا رسول ہے۔ یعنی وہ شخص جو اللہ کا میسج لے کے اس دنیا میں آیا ہو، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ نبا عربی میں کہتے ہیں خبر کو، نبی مانے خبر دینے والا، میسج دینے والا، پیغام دینے والا، نیوز دینے والا۔
یعنی جو ادھر کی نیوز ادھر دے، ادھر کے پیغام ادھر پہنچائے، ادھر کی خبریں ادھر دے، وہ نبی ہے۔ بات واضح ہوئی کہ نبی وہ جو ادھر کی خبریں ادھر دے، رسول وہ جو ادھر کا پیغام لے کے ادھر بھیجا گیا ہو۔ تو رسول ہو یا نبی ہو، دونوں کا کام یہ ہے کہ ادھر سے کچھ لے گا اور ادھر پہنچائے گا۔ تو وہ جو سنیے گا کہ رسالت کیوں ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں اچھی خاصی رسالت چل رہی تھی کیوں ختم ہو گئی؟ سنیے اچھی خاصی رسالت جو چل رہی تھی کیوں ختم ہو گئی؟ نبی کا کام ہے ادھر سے لے کے ادھر دینا، رسول کا کام ہے ادھر کے میسج کو ادھر لے کے آنا۔ جب تک اگر قیامت تک اللہ کا دین بنتا رہتا، غور کیجیے گا، اگر قیامت تک اللہ کا دین بنتا رہتا تو قیامت تک رسول کی ضرورت رہتی، اور کوئی نہ کوئی رسول و نبی قیامت تک رہتا۔ اس لیے کہ وہاں بننے کا سلسلہ جاری ہے، وہاں لیجسلیشن جاری ہے، وہاں قانون بن رہا ہے، تو وہ آدمی چاہیے جو ادھر سے لے اور ادھر پہنچائے۔ مگر اللہ کی مرضی میں 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو یہ گزرا، 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ دین کو مکمل کر دے۔ تو قرآن نے آیت بھیج دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کامل کر دیا، اب ادھر کچھ بنے گا نہیں۔ تو جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر کچھ آئے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، غور کیجیے گا، جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر آئے گا کیا؟ بھائی ادھر آنا تو اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ادھر کچھ بنے تو ادھر آئے۔ جب ادھر اب قیامت تک کچھ بننے والا نہیں تو ادھر قیامت تک کچھ آنے والا نہیں، تو وہ پوسٹ ابالش کر دی گئی، اس لیے کیا ضرورت ہی نہیں ہے اس آفیسر کی جو ادھر سے لے کے ادھر پہنچائے۔ اب سمجھے آپ نبوت کیوں ختم ہوئی؟ نبوت اس لیے ختم ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، نبوت اس لیے ختم ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب ختم نبوت کا فلسفہ وہی سمجھا سکتے ہیں جو غدیر کو بلیو کرتے ہوں۔ یہ سمجھ لیجیے، غدیر سمجھ میں آئے جب ختم نبوت کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اب وہ شخص تو ختم ہو گیا جو دین لے کے آتا تھا، اس لیے کہ اب وہاں کچھ بنے گا نہیں تو ادھر کچھ آئے گا نہیں۔ اب اس شخص کی ضرورت ہے کہ جو دین کا انٹرپریشن کرے اللہ کی مرضی کے مطابق، دین کی وضاحت کرے اللہ کی مرضی کے مطابق، اس لیے کہ دین بنے گا تو نہیں اب، مگر یہ قانون رہے گا قیامت تک۔ دیکھیے بننا اور چیز ہے، رہنا اور چیز ہے، بنے گا نہیں اب نیا، مگر جو بن گیا ہے یہ رہے گا قیامت تک۔ تو قیامت تک جو رہے گا تو قیامت تک کسی ایسے کو رہنا چاہیے جو اس قانون کا انٹرپریشن کر سکے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اسی لیے روز غدیر رسالت نے جو امامت کو چارج دیا ہے وہ اسی بات کا چارج دیا ہے کہ ہم نے پہنچا دیا، بتانا تمہارا ذمہ ہے۔ صلوات بھیجنے محمد اب یہ دین جو ہے یہ سمجھیے 3 اسٹیجز میں ہے۔ پہلا مرحلہ قانون کا بننا، دوسرا مرحلہ قانون کا اللہ سے لے کے اس کے بندوں تک پہنچایا جانا، اور تیسرا مرحلہ قانون کا اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھایا جانا اور قانون کی تشریح و توضیح، قانون کا انٹرپریشن اللہ کی مرضی کے مطابق۔ 3 کام 3 ذاتوں سے متعلق ہیں۔ قانون کا بنایا جانا اللہ کی ذات گرامی سے متعلق ہے، قانون کا لانا رسول کی ذات اقدس سے متعلق ہے، اور قانون کی تشریح امام کی ذات مبارک سے متعلق ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچے کسی دوسرے احساس میں نہ مبتلا ہوں، اس لیے کہ پروپیگنڈے دنیا میں بہت، لہذا ان کا جواب ان کے ذہن میں رہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے
وہ ان تین بنیادوں پر ہے: قانون بنایا جانا، قانون پہنچایا جانا، قانون بتایا جانا۔ قانون بنائے جانے والا اللہ ہے، بنانے والا، قانون پہنچانے والا رسول ہے، قانون بتانے والا امام ہے۔ اور یہ تین اسٹیج جو ہیں یہ قرآن میں منشن ہے، یہ کوئی ہمارے گھر کے اندر بیٹھ کے بنا لیے نہیں۔ قرآن میں تین اطاعتوں کا حکم ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بادشاہوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ شخص ہے جو بادشاہ ہو۔ تو بادشاہوں کا کیریکٹر دیکھیے اور قرآن میں حکم اطاعت دیکھیے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے۔ گناہگاروں، خاطیوں، شرابیوں، جاہلوں کی اطاعت کا حکم خدا دے گا؟ آپ کے دماغ سمجھ میں آتا ہے؟ عقل بلیو کرتی ہے کہ یزید و ولید و مروان جیسوں کی اطاعت کا حکم اللہ دے گا؟ تو دماغ بھی تھوڑا اپلائی کیجیے۔ تو اولی الامر سے مراد امام ہے۔ تین اطاعتوں کا حکم ہے: اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا لفظ آیا ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا سلسلہ رسول پر تمام نہیں ہوگا، بلکہ رسول کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قابل اطاعت ہوں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری آیت سنیے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی تین ولایتوں کا ذکر ہے قرآن میں: اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور تیسرے بزرگ کی ولایت جن کی صفتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اور تیسری ولایت کا ذکر ولایت رسول کے بعد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا سلسلہ محمد پر تمام ہوگا، مگر ولایت کا سلسلہ آگے بڑھے گا محمد کے بعد۔ تو قرآن مجید میں تین اطاعتوں کا ذکر ہے، قرآن مجید میں تین ولایتوں کا ذکر ہے۔ مذہب اس وقت، دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تین اسٹیجز سے گزرے: اس کا بنایا جانا، اس کا پہنچایا جانا، اس کا بتایا جانا۔ اب ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ انہی تین اسٹیجز کو ظاہر کرتا ہے: لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان، محمد رسول اللہ، لانے والے پر ایمان، علی ولی اللہ، بتانے والے پر ایمان۔ حضرت منظر کو غور فرمائیے گا کہ ہمارے پاس جو کلمہ ہے، یہ اور بات ہے کہ آدمی طاقت کے بل پر، میجارٹی کے بل پر، اکثریت کے بل پر کسی کو ستا لے یا کسی سے بڑھ کے کوئی بات کہہ لے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے جو کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے علی ولی اللہ کب سے بڑھا لیا؟ یہ ہم نے بڑھایا نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے پولیٹیکل مقصد سے گھٹایا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں نہ اولی الامر منکم بڑھایا گیا ہے بعد میں، نہ تیسری ولایت کا ذکر بڑھایا گیا ہے بعد میں، نہ تشریح مذہب کی بات بڑھائی گئی ہے بعد میں، تو ہمارا کلمہ ہی بعد میں بڑھایا نہیں گیا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہمارے اسلام میں اور دنیا کے دوسرے اسلامی فرقوں میں ایک ڈفرینس ہے، وہ میں آج نہیں عرض کر سکوں گا، کل عرض کروں گا، اس لیے کہ آج ٹائم ختم ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں وقت تمام ہو جائے گا۔
اور وہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہم 3 اسٹیجز بلیو کرتے ہیں: قانون کا بنایا جانا، قانون کا بتایا جانا اور قانون کا پہنچانا۔ بقیہ عالم اسلام جو ہے وہ 2 اسٹیج تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قانون بنانا اللہ کا کام ہے، اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ قانون بنانا اللہ کا کام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قانون کا پہنچانا پبلک تک اور بندوں تک یہ رسول کا کام ہے، اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ قانون کا پہنچانا اور بتانا بندوں کا کام، رسول کا کام ہے بندوں تک، اور یہ ڈیوٹی رسول کی ہے۔ لیکن اس کے بعد تشریح قانون کرنا، اس کے اندر ہمارا فرقہ اکیلا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ تشریح قانون کا حق امام معصوم کو ہے۔ بقیہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، رسول کی مد میں جو حضرات بیان کی تشریح فرما ہوئے ان میں جس کا دل چاہے تشریح قانون کر دے، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی شخص معین نہیں ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، بلکہ وہ لوگ جو رسول کے مدرسے میں طالب علم تھے ان کو اس بات کا اختیار ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں سے پوچھ لیں اور جو بات وہ بتا دیں وہ ٹھیک ہے، اس کو مان لیں۔ اس بات کو ہم لوگ کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں کسی کی عداوت میں یا کسی کی دشمنی میں یا کسی کی مخالفت میں؟ یہ بات جو ہے یہ میں آپ سے کل عرض کروں گا، اس لیے کہ یہ بنیادی بات ہے جو ہمارے بچوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج تو صرف اتنا کہ بعض حضرات ناسمجھی کہوں گا میں، اور کیا اللہ ہدایت دے اور توفیق دے، اس کے علاوہ میں کوئی دوسرا لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن یہ کہ بعض لوگ ناسمجھی میں الزام لگا دیتے ہیں تو یہ لوگ تو بس علی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، علی علی کیا کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو بڑے مظلوم ہیں علی، ایک تو نہ آپ نام لیجئے، ہم نام لیتے ہیں تو آپ بگڑے جاتے ہیں۔ تو وہی مطلب کہ خدا نہ تو دے نہ میں دوں۔ اچھا پھر الزام بھی دیکھیے کیا ہے، الزام اتنا بڑا چارج لگا دیتے ہیں، صاحب کافر ہیں مشرک ہیں، علی علی کیا کرتے ہیں۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ بات ریزننگ سے کیجیے اور بگڑیے نہیں۔ دیکھیے کلمہ جو ہے وہ آدمی کا ٹائٹل ہے، کلمہ جو ہے وہ آدمی کا ٹائٹل، جیسے کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے تو ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کس سبجیکٹ کی کتاب ہے، ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس سبجیکٹ کی کتاب ہے، کیا چیز ہے، ٹائٹل پڑھا آپ نے اس کے بعد اندازہ کتاب کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ویسے کلمہ جو ہے وہ ہر مسلمان کا ٹائٹل ہے، اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ خیر ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں یا نسلی مسلمان ہیں، لیکن آپ دیکھیے جب کوئی آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ ہی پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مسلمان ہوا، اس نے کہا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں مولوی صاحب جو مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں یا جو بھائی بھی مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھواتے ہیں۔ اب وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج کو بھی جائے گا، وہ سب چیز ٹھیک ہے، مگر بعد میں دھیرے دھیرے اس کو نماز یاد کرائی جائے گی، وضو کا طریقہ بتایا جائے گا، اس کو روزے کے متعلق بتایا، وہ سب ہے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو مسلمان ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھو۔ تو جہاں کلمہ پڑھ لیا ان کو بھی اب یہ مسلمان ہو گیا، اب وہ کسی کے حوالے ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ذرا سا مسائل بتائیے، ذرا سا نماز کا طریقہ بتائیے، وضو کا طریقہ سمجھائیے، تیمم بتائیے، غسل بتائیے، یہ وہ شریعت کے مسائل اور یہ سب اس کو بتائے جاتے ہیں۔ لیکن پہلا کام جو ہوتا ہے وہ کلمہ۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں بھیا ہم پر جو الزام لگتا ہے ہمارے کلمے کی اسکروٹنی کر لو، اس کو ایگزامن کر لو، اگر اس کے اندر کہیں شرک نکل آئے تو ہم مشرک ہیں، اگر نہ نکلے تو الزام چھوڑ دو۔ دیکھیے اللہ کو ہم نے بغیر کسی کے مانا، ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہوا؟ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے،
نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی قابل سجدہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ۔ آپ اس کو پڑھیے، اس کو لکھیے، رومن میں انگریزی میں جیسے لکھا جاتا ہے ایک ایک حرف الگ الگ کر کے، ویسے لکھیے، اور اس کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھیے، کو بڑا بڑا کر کے، کہ اس میں کہیں ہم نے علی تو نہیں چھپا دیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے لفظ میں کوئی ترکیب کرا کے ہم نے علی چھپا دیا ہو کہ ہم علی علی کرتے ہوں بجائے لا الہ الا اللہ کہنے کو، زبان سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لا الہ الا اللہ کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے گا، جتنا بھی ایگزامن کیجئے آپ اس کا ایک ایک حرف الگ الگ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں علی نہیں ملے گا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے۔ نہ علی کا نام ملے گا اس میں، نہ محمد کا نام ملے گا۔ دیکھیے محمد بھی نہیں ملے گا اس میں، نہ لا الہ الا اللہ کے اندر لفظ محمد ہے کہیں پر، اور نہ لا الہ الا اللہ کے اندر لفظ علی ہے کہیں پر۔ لا الہ الا اللہ بالکل انڈیپینڈنٹ ایک جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے علی کو مان کے اللہ کو مانا، نہ محمد کو مان کے اللہ کو مانا۔ اللہ کو بالکل انڈیپینڈنٹ مانا، اور سب سے پہلے مانا، یہ پہلا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے دوسرا کلمہ، محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب اس کا اردو میں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے میں ہیں۔ محمد والے کلمے میں اللہ کا نام ہے، اللہ والے کلمے میں محمد کا نام نہیں ہے۔ کیا غور کیجیے گا، محمد والے کلمے میں اللہ کا نام ہے، محمد رسول اللہ۔ اللہ کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیے آگے لفظ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب محمد والے کلمے میں اللہ کا نام ہے، مگر لا الہ الا اللہ میں نہ لفظ محمد ہے اور نہ لفظ علی ہے۔ تو اللہ کو ڈائریکٹ مانا، اب محمد کو کیا کہہ کے مانا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد کو اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے نا؟ مطلب سمجھ میں آیا کہ محمد کو اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ اپنا رسول بنا کے نہ بھیجتا تو ہم محمد کو نہ مانتے۔ اب یہ تو بڑی زبردستی ہے کہ آپ ہی نے رسول بنا کے بھیجا اور آپ ہی تعظیم کرنے پر بگڑے جا رہے ہیں کہ محمد کی تعظیم کرو گے تو کافر ہو گئے۔ تو بڑی زبردستی کی بات ہے۔ آپ سوچیے، کبھی کبھی ٹھنڈے دل سے غور کیا کیجیے کہ ہم یہاں آئے مجلس پڑھنے کے لیے، ہم سے آپ کے تعلقات ہو گئے، جان پہچان ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب آپ کا لیٹر لیے ہوئے ایک صاحب لکھنؤ میں ہم سے ملے، ان کا وہ آپ سے آسٹریلیا میں ملے تھے، میں نے کہا ہاں بہت میرے دوست ہیں، بڑی انہوں نے خاطر کی تھی جب میں گیا تھا وہاں، بڑے محبت سے ملے تھے۔ ان کہا انہوں نے مجھے بھیجا ہے، ذرا ایک دفتر میں میرا کام ہے، تو ان کہا کہ آپ کے ذریعے اگر ہو جائے تو اچھا۔ ہاں میں نے کہا آئیے جلدی ان کو بلایا، بٹھایا، چائے پلائی، ناشتہ کرایا، ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے گیا دفتر میں، ان کا کام وام جو تھا وہ کروایا، تو بڑی محبت سے ان سے پیش آیا۔ انہوں نے آن کے صاحب سے بیان کیا کہ صاحب آپ کا لیٹر میں نے دیا، تو اثر صاحب مجھ سے بڑی محبت سے ملے اور فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے بہت آپ کی تعریفیں کی اور مجھے بہت محبت سے انہوں نے چائے پلائی، ناشتہ کرایا، اپنے یہاں ٹھہرایا، اپنے ساتھ گاڑی پر لے گئے، وہاں لائے گیا۔ میں یہ سننا تھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ کیا دردا وہ ہمیں چاہتے ہیں، آپ تو انہیں چاہتے ہیں، ہم سے تو آپ بتا دو۔ آپ بگڑ گئے، وہاں سے آپ کا خط چلا آ رہا ہے، ٹیلی فون چلا رہا ہے کہ بس ہم سے آپ سے کوئی تعلقات نہیں۔ ہم سے ہماری دوستی تھی کہ ان کی دوستی تھی؟ آپ نے ان کو ٹھہرایا، ان کو چائے پلائی، ان کو ناشتہ کرایا، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو لے کے آفس گئے۔ ارے واہ، آپ سے ادر صاحب یہ امید نہیں تھی۔ تو آپ نے بھی خط لکھ کے بھیجا کیوں تھا میرے پاس؟ ارے آپ نے رسول بنا کے بھیجا، ہم نے سر آنکھوں بٹھایا یا محمد کا، آپ ہی بگڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے رسول بنا کے بھیجتے، ہم نام بھی نہیں جانتے ہو۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔
محمد والے کلمے میں اللہ کا نام ہے۔ اب آئیے تیسرا کلمہ جو ہمارے یہاں ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہیں۔ علی والے کلمے میں اللہ کا نام بھی ہے، محمد کا نام بھی ہے۔ سمجھے آپ؟ علی والے کلمے میں اللہ کا نام بھی ہے اور محمد کا نام بھی ہے۔ اور کیا آپ نے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہیں، نائب ہیں، جانشین ہیں۔ معلوم ہے علی کو جو مانا وہ اللہ کی وجہ سے مانا اور رسول کی وجہ سے مانا۔ جو کہتے تھے آپ رسول کو نہیں مانتے علی کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے علی کو مانتے ہیں۔ اب چکر کیا ہے اس کے اندر، یہ میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں۔ دیکھیے جب بچے کی ایجوکیشن شروع ہوتی ہے تو ڈائریکٹ ماسٹرز ڈگری میں داخلہ نہیں ملتا ہے۔ یہ جو بچے ہمارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہ کے جی میں ہیں، یہ کے جی سے چلتے ہیں، اپر کے جی، لوور کے جی، پرائمری، اب ایسے چلتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ ان کا ماسٹرز ڈگری بھی ہو گئی یا ڈاکٹریٹ کر لیا انہوں نے۔ لیکن شروع تو کے جی سے کیا نا، شروع تو کے جی سے کیا۔ اب اس کے بعد تعلیم حاصل کرتے 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 ایک اسٹیج ہو آئی کہ اس بچے نے ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کر لیا۔ یہ بچہ ہمارے دوست کا بچہ تھا، اس نے ڈاکٹریٹ کر لیا۔ اب یہ جہاں بھی ہمارے ساتھ گیا آیا ہم نے کہا یہ بڑا ذہین بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے یہاں کے فلاں یونیورسٹی سے اس کو ڈاکٹریٹ ملی ہے۔ اب جو ہم نے 10-12 دفعہ یہ کہنا شروع کیا ڈاکٹریٹ ملی ہے تو وہاں بگڑ گئے۔ کیا اس نے بگاڑا تھا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا برا کہہ رہے ہیں بھیا، اس کی تعریف کریں۔ جناب اس نے بی ایس سی بھی کیا ہے، اس نے ایم ایس سی بھی کیا ہے، اس نے ہائی اسکول بھی کیا ہے، یہ تو آپ کے منہ سے نکلے ہی نہیں کبھی۔ ہمارا خدا کی قسم اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اس نے جو کچھ کیا ہو، ہم نے جو کچھ کیا ہو، آپ نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے اسکول کا منہ کبھی نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ اگر کبھی کسی اسکول میں غلطی سے پڑھے ہوتے تو یہ والا اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ آخری ڈگری میں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بقیہ نیچے کا جتنا اسٹیج ہے وہ مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایجوکیشن شروع ہوگی تو بچہ پرائمری میں جائے گا، نرسری میں جائے گا، کے جی میں جائے گا، لیکن جب ایجوکیشن ختم ہوگی تو جو آخری ڈگری ہے وہ بتائی جائے گی۔ یہ دستور پڑھی لکھی دنیا کا دستور یہی ہے۔ لہذا جب ہماری مذہبی تعلیم شروع ہوگی، کلمہ شروع ہوگا تو شروع ہوگا لا الہ الا اللہ سے، لیکن جب آخری ڈگری علی ولی اللہ کی مل جائے گی تو جو علی علی کہے گا اس میں محمد محمد بھی انڈرسٹوڈ ہے، اللہ اللہ بھی انڈرسٹوڈ ہے۔ آپ یہ 3 اسٹیج ہیں مذہب کے اور یہ 3 مرحلے ہیں، اور اللہ کا کام ہے دین بنانا، رسول کا کام ہے دین پہنچانا، امامت کا کام ہے دین کا انٹرپریشن کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اور خدا کی قسم کربلا میں جیسی دین کی وضاحت کی گئی اور جس طریقے سے تشریح ہے دین کی گئی، اب اگر کسی کو مذہب کی حقانیت سمجھنا ہو اور دین کو سمجھنا ہو تو وہ غور سے کربلا کو ایک مرتبہ دیکھ لے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حقانیت کیا ہے، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے نواسے نے
جس طرح اپنی جان دے کے اور اپنا بھرا گھر لٹا کے دین اسلام کو بچایا ہے۔ دین کو بچانے والے رسول کے گھرانے ہی سے نکلے، دین کو بچانے والے وہی نکلے جن کے سر پر اللہ نے تاج امامت رکھا تھا۔ عزیزوں، کہہ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، مگر یہ 72 نہیں تھے جو حسین کے ساتھ آئے، یہ حسین نے جس کو کہتے ہیں کہ انسانیت کا عطر نکال لیا تھا، یہ عطر انسانیت تھا۔ تو اگر آپ کو گلاب کا عطر نکالنا ہے تو اگر آپ کے پاس 100 کلو گلاب ہے تو 100 کلو گلاب کے پھول میں 100 کلو عطر تھوڑی نکلے گا۔ 100 کلو گلاب کے پھول سے چند گرام عطر نکلے گا، 1 کلو آدھا کلو بھی نہیں نکلے گا۔ 100 کلو گلاب کا پھول ہوگا تو چند گرام عطر نکلے گا۔ عزیزان گرامی، حسین کے ساتھ جو 72 تھے، صدیاں گزر جائیں ایسا ایک نہ پیدا ہو، 2-2 4-4 600 100 برس کے وقفے میں ڈھونڈ ڈالیے انسانوں کو، ایسا ایک انسان نہ نکلے جیسے حسین ابن علی نے اپنے ساتھ 72 جمع کر لیے۔ اسلام کو بچانے کے لیے، دین کا مقصد بتانے کے لیے، شریعت کی وضاحت کرنے کے لیے، اور پھر ان کی راہ خدا میں قربانیاں پیش کی گئیں۔ انہوں نے اپنے سر دیے، انہوں نے اپنی جانیں پیش کی اللہ کی راہ میں۔ ہم قربان ہو جائیں اور نثار ہو جائیں ان 72 پر جو گلے کٹا کے سو گئے مگر صبح قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ عزیزوں، یہ زمانہ بڑا دردناک زمانہ ہے۔ حسین شہید ہو چکے، کربلا کا محشر گزر چکا، 3 دن کا بھوکا پیاسا قافلہ جنت کو پہنچ چکا، زینب اسیر ہو چکی، سید سجاد تازیانے کھا چکے، سکینہ بیوی اپنے باپ کے لاشے سے لپٹ کے بیان کر چکی، اب آل محمد ہیں اور اسیری ہے اور شام کا راستہ ہے۔ میں ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں کہاں تک عرض کروں، بعضی باتیں ایسی ہیں کہ جس کو سوچ کے کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ کربلا ہے کہ ہم زندگی بھر کربلا کو پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی اور روتے بھی ہیں مگر سچا تصور نہیں ہو پاتا، اور یقین مانیے اگر تصور صادق ہو جائے تو دم نکل جائے، دل کی دھڑکن رک جائے۔ یہ زمانہ جو گزر رہا ہے یہ وہ زمانہ ہے جب اہل بیت کا قافلہ کوفے سے چل چکا ہے اور شام جا رہا ہے۔ اب سنیے یہ راستہ جو ہے کون سا راستہ ہے۔ میں 2 منٹ میں مجلس تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی، صرف ایک تصور پیش کروں گا آپ کے سامنے اور مجلس تمام کر دوں گا کہ یہ آپ نے ہمیشہ سنا بھی ہوگا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ جب حضرت عباس علیہ السلام اجازت مانگ رہے تھے اور ان کو امام علی مقام اجازت نہیں دے رہے تھے تو اس وقت بی بی سکینہ بہت سے پیاسے بچوں کو لے کے آئی تھیں جن کے ہاتھوں میں سوکھے ساغر تھے، اور انہوں نے آن کے حضرت عباس کو گھیر لیا تھا اور کہا تھا جیسا پیاسے ہیں۔ اس پر امام نے فرمایا تھا کہ بھیا لڑنے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن پیاسے بچوں کے لیے اگر پانی کوئی سبیل ہو تو کرو۔ یہ روایت آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی، اور اس روایت میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس وقت جو جناب عباس کو بچے گھیرے ہوئے تھے ان کی تعداد 40 یا 42 تھی۔ یہ فگر بھی بتائی جاتی ہے کہ 40 یا 42 بچے تھے جو حضرت عباس کو گھیرے ہوئے تھے۔ میں صرف اسلام کی ظالم تاریخ سے ان بچوں کا حساب لینا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائے کہ یہ بچے کیا ہوں۔ یہ باغ محمد کی کلیاں تھیں، یہ رسول اللہ کے خاندان کے بچے تھے، یہ آل رسول تھے، ان کی رگوں میں خون علی و فاطمہ دوڑ رہا تھا، ان کی رگوں میں خون ہاشم و عبد المطلب دوڑ رہا تھا۔ یہ اس گھرانے کے بچے تھے جہاں قرآن آیا، جہاں وحی آئی، جہاں نبوت آئی، جہاں ولایت و امامت آئی، یہ اس گھرانے کے بچے تھے۔ میں تاریخ سے ان بچوں کا حساب مانگتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے تو
اگر 40 بچے بھی مان لیے جائیں کہ تاریخ کنفیوز ہے کہ 40 سے کہ 42 سے، میں کہتا ہوں 2 کم کر دیجیے، 40 ہی رکھیے. تو 40 میں 2 بچے شام غریبہ میں ملے میتوں کی شکل میں. جب جناب زینب و جناب ام کلثوم ڈھونڈنے نکلی ہیں تو 2 بچے دریا کے قریب ریتی میں سوتے ملے تھے، لیکن جب دیکھا تو وہ سو نہیں رہے تھے بلکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے. یہ اولاد عقیل سے تعلق رکھتے تھے دونوں بچے، اور ان کو جناب زینب و جناب ام کلثوم نے انہی لاشوں کو اٹھا کے لائی تھی، اور جب ان کے سینے دیکھے گئے ہیں تو ان پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے. عزیزان گرامی 2 بچے یہ ہو گئے، چلیے مل گئے 2 بچے، یہ 2 بچے شہید ہو گئے. جناب سکینہ شام کے قید خانے میں گھٹ گھٹ کے انتقال فرما گئی، شہید ہو گئی. چلیے 1 بچہ یہ ہو گیا، 3 بچے ہو گئے. ایک جناب رقیہ کے لیے بھی ہے، جناب مسلم کی صاحبزادی کی، وہ بھی شام کے قید خانے میں شہید ہو گئی. چلیے ان کو ہی مان لیجئے کہ 1 بچہ وہ بھی تھا، وہ بچی بھی ایک شام کے قید خانے میں شہید ہو گئی. 4 بچے. ایک امامت کی شمع تھی جو فانوس امامت میں تھی، جو بچ کے آ گئی گھر تک. ہمارے 5ویں امام وہ بھی بچے ہی تھے، امام وقت تھے مگر بچے تھے. تو چلیے 5 بچے ہو گئے. اب اگر 40 بھی مانے جائیں تو تاریخ کے پاس 5 بچوں کے آگے حساب نہیں ہے. اب اس ظالم تاریخ سے پوچھئے کہ ظالم تاریخ یہ بتا کہ آل محمد کے گھرانے کے ان 35 بچوں کا کیا ہوا، یہ کہاں گئے؟ یہ کربلا میں عصر عاشور کو تو موجود تھے، مگر جب لٹا ہوا قافلہ پلٹا ہے تو ہر گودی خالی تھی، کسی گودی میں بچہ نہ تھا. یہ خاندان رسالت کے 35 بچے کیا ہو گئے؟ عزیزان گرامی تاریخ تو نہیں بولتی، مگر ہمیں پتہ یہ لگتا ہے جب ظالم سواریاں تیز دوڑاتے تھے تو بچے ناکوں سے گر گر کے مر جاتے تھے، مائیں کلیجے تھام لیتی تھی، سید سجاد سردار بڑھتے تھے، نیزے سے سر حسین دیکھتا تھا، باغ محمد کی ان کلیوں پر سلام جو بے کھلے مرجھا گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیج دیں محمد علیہ. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی، کوئی زیادتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اور واضح کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ 3 مرحلوں میں مکمل ہوا. پہلا مرحلہ دین کا بنایا جانا، دوسرا مرحلہ دین کا پہنچایا جانا، اور تیسرا مرحلہ دین کا بتایا جانا، اس کا ایکسپلینیشن، اس کی توضیح و تشریح اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول نے جیسا کہا اس کے مطابق. اب گفتگو یہ ہے کہ عالم اسلام نے اس تیسرے مرحلے پر اختلاف کیا اور ہم پر یہ الزام رکھا کہ ہم
صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ہم صدر اول کو نہیں مانتے، ہم صرف اپنے اماموں کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اماموں کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو امام کیا بعد کے آئے ہوئے لوگ ہیں جو ہم پہلے کے لوگوں کو چھوڑ کے بعد کے لوگوں سے سمجھتے ہیں؟ یا امام کسی دوسری فیملی کے تھے جن کا کوئی تعلق رسول اللہ سے نہیں تھا اور یہ صدر اول کے لوگ رسول اللہ سے متعلق تھے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دین محمد کی تشریح کریں اور بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، امام مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام جو اسی خاندان سے ہیں جس خاندان سے رسول اللہ تھے، اسی نسل سے ہیں جس نسل سے رسول اللہ تھے، اسی گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں رسول اللہ پیدا ہوئے، اور انہی گودیوں میں پلے جو رسول کی گودیاں تھیں اور رسول کی گودیاں تھیں، ان کو کیوں ڈیبار کیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں بتا سکتے باقی سب بتا دیں گے؟ اس کا ریزن ہمارے سامنے کوئی لایا جائے کہ یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کل میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کی تھیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ الزام کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے یہ غلط ہے، یا ان کا احترام نہیں کرتے یہ غلط ہے، اور جو بات تھی صاف صاف وہ کہہ دی تھی کہ مسئلے پوچھنے ہم نہیں جاتے ہیں۔ مسئلے پوچھنے اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے پاس مولا کائنات علی ابن ابی طالب موجود ہیں، جو ہر مسئلے کا ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح ہمیں جواب دے دیتے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں جاتے، ضرورت ہوتی تو ضرور جاتے۔ اب آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے اوپر ہمارا پورا کانفیڈنس نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کو حیرت سے نہ سنیے گا، میں اس کو جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی ریزننگ دوں گا، دلیل دوں گا آپ کو۔ ہم لوگ جو ہیں ہمیں پورا بھروسہ نہیں ہے عالم اسلام پر۔ اللہ پر بھروسہ ہے، رسول پر بھروسہ ہے، اس کی کتاب پر بھروسہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں، بھیڑ جو بتانے کے لیے آ گئی ہے اس بھیڑ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیے، بہت اس طرح صاف صاف بات کر لینا اچھا ہے، بجائے اس کے کہ اشاروں کنائیوں میں بات ہو، اس کا کوئی کچھ مطلب لے۔ بھیڑ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ سنیے۔ ہمارے دل میں کچھ کانٹے چبھے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں کچھ کانٹے اترے ہوئے ہیں۔ ان کانٹوں کو کوئی نکال دے، ہم بھروسہ کرنے لگیں گے۔ ان کانٹوں میں پہلا کانٹا جو ہمارے دل میں اترا ہے وہ عالم اسلام میں جناب سیدہ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، صاف صاف بات ہے، آپ کو اگر اپنے جن سے عقیدت ہے ان کی بات کرنے کا حق حاصل ہے تو ہمیں بھی جن سے عقیدت ہے ان کی بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بات سیدھی سیدھی ہے۔ ہمارے دل میں جو پہلا کانٹا چبھا ہوا ہے وہ جناب سیدہ کا معاملہ ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جناب سیدہ ہیں کون۔ انسان سے اگر کوئی لسٹ مرتب کی جائے کہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب آدمی